نسبت کی تفصیل میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نسبت انعکاسی، دوسری نسبت کا نام ہے نسبت القائی، تیسری نسبت کا نام ہے نسبت اصلاحی صاد کے ساتھ، اور چوتھی نسبت کا نام ہے نسبت اتحادی۔ چونکہ علماء کرام نے اور خصوصاً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے عظیم انسان نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ تقسیم کی ہے، سمجھانے میں ذرا دقت ہوگی کیونکہ علمی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز مثالوں سے بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے۔ نسبت انعکاسی پہلی نسبت کا نام، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، استاذ کے ساتھ، کسی اچھے انسان کے ساتھ رہے اور اس کے رہنے کا اثر اس پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں انعکاس۔ عکس جو کہ تصویر کو کہتے ہیں، تصویر کا اثر پڑ جانا، یہ نسبت بھی بہت بہترین نسبت ہے مگر ذاتی اعتبار سے بہت کمزور۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کرے کہ یہ تکبر میں نہ آ جائیں، آپ جمعہ کی تقریر سن لیں اور اسی وقت آپ پر میری باتوں کا یا کسی خطیب کی باتوں کا اثر آ جائے، اس وقت آپ کا دل نرم پڑ جائے اور نیکی کی طرف شوق زیادہ ہو جائے۔ اب ہفتہ اور اتوار کے بعد وہ باتیں آپ بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی، وقتی طور پر اثر پڑ جانا۔ اس کے لیے دوسری مثال یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، ایک آدمی آگ جلائے ہوئے اور قریب بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گرم کر رہا ہے۔ اب اس کو ایک اثر مل رہا ہے، سردی کے اثرات ختم ہو رہے ہیں اور اس کو گرمی لگ رہی ہے اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ جب یہ آگ سے ذرا دور ہو جائے گا تو وہ گرمی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، دوبارہ سردی کا اثر اس کو لگ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی، بہت کمزور ہے، وقتی طور پر فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے، دوبارہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے عرصہ دراز سے بلکہ قدیم زمانے سے جمعہ کے لیے اردو ہر علاقے میں اپنے حساب سے جمعہ کے لیے ہر ایک کی زبان میں اسی کے حساب سے بیان مقرر کیا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں یہ بیان نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ ہم بیان کرتے ہیں اردو میں، یہ نہ کوئی فرض نہ کوئی واجب ہے، یہ صرف ایک تعلق ہے۔ آپ کا تعلق خطیب کے ساتھ رہے گا تو 2-4 دن تک آپ پر ان باتوں کا اثر پڑے گا، جبکہ غیر کا یہی کوشش ہے کہ عوام کو علماء کرام سے دور رکھو۔ آپ نے اندازہ کیا جمعہ پر کتنی پابندی ہوگی۔ در حقیقت ایک کوشش یہ بھی تھی کہ عوام علماء کرام سے دور رہے، پھر اس کے بعد ہم جو چاہے ٹی وی پر بتا دیں وہی وہ مان لیں گے۔ اگرچہ ٹی وی کا اثر اب بھی ہم پر ہے، بہت کچھ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں۔ تو نسبت انعکاسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو فائدہ ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جمعہ ہو یا عشرہ کے بعد ہو یا 40 دنوں کے بعد ہو، ایک دفعہ کی ملاقات، ایک دفعہ کی نشست، ایک دفعہ کا تعلق کامیاب نہیں ہوتا، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اثر ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ دوسری نسبت اور تیسری نسبت پر، چوتھی نسبت پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا